آپ کی توجہ چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ ہم تجھے رسول مان لیں جو بشر ہے. تو مفسرین نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. وہ کہتے ہیں عجیب ہے قوم، ماننے پہ آئے تو پتھر کو خدا مان لے اور نہ ماننے پہ آئے تو بشر کو رسول بھی نہ مانے. یعنی قوم کا مزاج ہے نا کہ ایک طرف پتھر کی مورتی کو خدا مان رہی ہے، اپنے ہاتھوں سے تراشا، بنایا، اس کے اوپر رنگ روغن کیا، اس کی آنکھیں تراشی اور پھر اس کو پوجا کرنے لگ گئے کہ یہ ہمارا خدا ہے. خود آٹا گوندا اور پھر اس کو تھوڑا اس کی نرمی کم ہوئی، سختی آئی، پھر اس کا ایک بت بنایا، پھر دھوپ میں رکھ کے خشک کیا اور پھر اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی. ماننے پہ آئیں تو مٹی کے بنے ہوئے مادو کو، آٹے کے بنے ہوئے جو ہے وہ بت کو اور پتھر کی مورتی کو اپنا خدا مان لیں، اور نہ ماننے پہ آئیں تو حواس کے اجالے رکھنے والا، نورانی آنکھیں رکھنے والا، میٹھی بولی رکھنے والا، بات کرے تو پھول جھڑیں، لہجے میں حسن رکھنے والا، باتوں میں خوشبو سمونے والا، اور جب چلے تو اس کی چال سے جو ہے وہ زمین پر ایک عجیب کیفیت نور پیدا ہو، تو اس پاکیزہ شخص کو بشر کہہ کے رسول ماننے سے انکار کرتے. تو ماننے پہ آئیں تو پتھر کو بھی خدا مان لیں اور نہ ماننے پہ آئیں تو بشر کو رسول بھی نہ مانیں. اصل اس کے پیچھے فلسفہ کچھ اور ہے، اور وہ یہ کہ پتھر کو خدا ماننے سے ان کے مفادات پہ زد نہیں پڑتی. پتھر کو خدا ماننے سے ان کے مفادات پہ زد نہیں پڑتی. کیوں؟ اس لیے کہ پتھر کی مورتی ان کے امور میں مداخلت نہیں کرتی. وہ جوا کھیلیں، وہ شراب پئیں، وہ ظلم اور تعدی کا بازار گرم رکھیں، لوگوں کے حق غصب کریں، لوگوں سے زیادتیاں کریں، جو مرضی کریں، پتھر کی مورتی کے سامنے آ کے دن میں 2 مرتبہ، 1 مرتبہ، 4 مرتبہ جھک گئے اور ان کے نفس کو تسکین ہو گئی اور باقی ساری زندگی اپنی مرضی سے گزاریں. وہ پتھر کی مورتی ساری زندگی کبھی بول کے نہیں کہتی کہ مجھے پوجتے ہو، یہ کیا کر رہے ہو. اس لیے پتھر کی مورتی کو پوجنے میں انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے کہ وہ ان کے معاملات کے اندر دخیل نہیں ہے. لیکن بشر کو رسول ماننے میں پرابلم یہ ہے کہ رسول ماننے سے پھر زندگی بدلنی پڑتی ہے. وہ تو کہے گا اس راستے پہ نہ چلو، اس طریقے پہ نہ چلو، یہ انداز زندگی اختیار نہ کرو. تو اس لیے ان کو یہاں اعتراض ہوتا ہے، وہاں اعتراض نہیں ہوتا. اور اگر یہ بات اچھی طرح آپ سمجھ چکے ہیں تو میں اس دور کی ایک مثال بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. باس ننگے دھڑنگے لمبے بال اور غسل واجب ہونے کے باوجود غسل کرتے بھی نہیں، کریں بھی تو ان کا غسل ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ بالوں تک پانی ہی نہیں پہنچ پاتا. اور وہ کسی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں، یا تو چپ سادھ لیتے ہیں یا پھر گالیاں بکتے ہیں. تو لوگوں کا ہجوم ان کے گرد دیکھنے والا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کے معاملے میں دخیل نہیں ہوتے. لوگوں کو اپنے مفادات ان سے وابستہ ہوتے ہیں، ان کے پاس جائیں گے اور جا کے ان کے پاس بیٹھیں گے اور نفس کی تسکین کو روح کی تسکین قرار دے دیں گے، اور ان کے گرد ہزاروں لاکھوں کے مجمع جمع ہو جائیں گے. تو لوگ کہیں گے جناب کچھ ہے تو اتنے لوگ جا رہے ہیں نا. لا یسیر الباطل حقا بکثرت المتمسکین بہ. اگر باطل کے پاس بہت سارے لوگ جمع ہو جائیں تو باطل حق نہیں ہو جاتا. یہ نفس کا دھوکہ ہے. تو ایسے لوگوں کے گرد لوگ جمع نہیں ہوتے. کیوں جمع ہو جاتے ہیں؟ اور دوسری جانب ایک شیخ الحدیث ہے، ایک شیخ القرآن ہے، وہ 40 سال مسجد تدریس پہ بیٹھ کے درس قرآن دیتا ہے، درس حدیث دیتا ہے، لیکن اس کے گرد 10 بندے بھی اگر جمع نہیں ہوتے تو کوئی کہے کہ یہ بندہ مخلص نہیں تھا. اصل معاملہ وہی ہے. پتھر کی مورتی کو خدا ماننا آسان ہے، لیکن ایک بشر کو رسول ماننا مشکل ہے، اس لیے کہ وہ تمہارے معاملات میں دخیل ہوگا. اس لیے جو صالح شخص ہے، جو تمہیں کتاب و سنت کے مزاج کے مطابق ڈھالنا چاہتا ہے، اس کے گرد لوگ اس لیے جمع نہیں ہوں گے کہ نفس مزاحم ہوگا، اور جو پتھر کی مورتی کی طرح تمہیں کہے گا کچھ نہیں اور تم ہجوم کی وجہ سے اس کے گرد جمع ہو جاؤ گے اور مفادات پہ زد نہیں ہوگا تو وہاں رش ہوگا. تو یہ وہی مثال ہے
کہ جو مفادات پہ زد لگاتا ہے تو وہاں سے نفس جو ہے وہ روکتا ہے اور انسان کے لیے مشکل ہوتی ہے. تو اس لیے بشر کو ہی اللہ تعالی جل شانہ نے رسول بنا کے بھیجا، اس لیے کہ لوگ اس سے مانوس ہوں. اگر فرشتے کو رسول بنا کے بھیجتا تو لوگ مانوس کیسے ہوتے؟ تو بشر نے انہیں بتانا ہے کہ کھانا کس طرح ہے، پینا کس طرح ہے، پہننا کس طرح ہے، شادی نکاح ازدواجی مسائل ان کے سامنے رکھنے. تو بشر ہونے سے فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ ساتھ دوسرا دھوکہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بس نبی کو محض بشر ہی سمجھ لیا جاتا ہے اور اس کی وہ غیبی صفات کا اقرار نہیں کیا جاتا، تو اس سے بھی نبوت کی شان کو بندہ سمجھ نہیں پاتا. میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، قرآن نے بتایا نا کہ ایمان کیا ہے، الذین یؤمنون بالغیب. مومن وہ ہیں جو بن دیکھے مانتے ہیں. تو بن دیکھی چیز کو ماننے کا نام ایمان ہے نا. جو چیز دیکھ لی، سمجھ میں آ گئی، اس کو نہیں مانے گا تو اور کیا کرے گا؟ ایک غیر مسلم بھی تحقیق کرتا ہے، جستجو کے میدان میں اترتا ہے اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ مسواک کرنے سے کس قدر فوائد ہوتے ہیں. ان فوائد کو سامنے رکھ کے وہ مسواک کرتا ہے تو کیا اس کو سنت کا ثواب ملے گا؟ اس لیے کہ اس نے اس کی حقیقت کو سمجھ کے ان فوائد کے حصول کے لیے وہ کام کیا ہے. تو نصف النہار پہ جب سورج چڑھ جائے تو اس کو ماننے کا ماجرا کیا ہے؟ وہ تو ہر کوئی مانے گا. ایمان دل غیب ماننے کا نام ہے، ان ڈٹھے سودے کرنے کا نام ہے. اللہ اکبر. اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. بہلول کا نام تو تم نے سنا ہے. مجذوب اور جذب کی کیفیت میں ہر وقت دجلہ کے کنارے گھومتا رہتا تھا اور وہ اللہ سے لو لگائے رکھتا. یہ مجاذیب میں سے تھا. مجذوب اس کو کہتے ہیں کہ تجلیات کے وفور سے جس کا شیشہ عقل ٹوٹ جائے اور اس کی منزل رک جائے، آگے چل نہ پائے. اعلی حضرت فرماتے ہیں سچے مجذوب کی علامت یہ ہے کہ شریعت کی مخالفت نہیں کرے گا. اگرچہ اس کی اپنی حالت عجیب ہوگی لیکن شریعت کے خلاف جو یہ بکواس کرتے پھرتے ہیں یہ مجذوب نہیں ہو سکتے، یہ مکار ہو سکتے ہیں. تو مجذوب شریعت کے خلاف نہیں بولے گا لیکن اس کی اپنی حالت یہ ہے کہ شیشہ عقل ٹوٹ گیا ہے. اور یہ شکستہ لوگ، پھٹے پرانے کپڑے، بکھرے بال. میرے حضور نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابر. بہت سارے ایسے لوگ کہ جن کے بال بکھرے، حالت پراگندہ، تمہارے دروازے پہ آئیں تم ان کو دھکیل دو، بابا پیچھے ہٹ. لیکن فرمایا انہیں کچھ نہ کہنا، اگر وہ اللہ پر کوئی قسم ڈال دے تو اللہ پوری کر دیتا ہے. یعنی ایسے لوگ ہیں. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. پھٹے پرانے بکھرے بکھرے حالات. اللہ اکبر. میں دریائے دجلہ کے کنارے نکل گیا تو مجھے شوق ہوا، حضرت سری سکتی کے مزار پہ حاضر ہوا، حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں گیا، حضرت معروف کرخی کی بارگاہ میں گیا. تو چلتا چلتا وہاں ایک بچے کھیل رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا، چھوٹے چھوٹے عربی بچے تھے، میں نے کہا کہ یہاں کوئی مزار ہے؟ تو وہ کہنے لگے بہلول کا مزار ہے. تو ہم وہاں گئے تو وہاں بہلول کا مزار تھا. تو میں نے دیکھا کہ بہلول کے مزار کے اوپر جو چادر پڑی ہے وہ آدھی پھٹی ہوئی ہے. تو میں نے کہا کہ تو اب بھی مجذوب ہی ہے. تو بہلول دریائے دجلہ کے کنارے گھومتا رہتا تھا اور وہاں وہ مٹی کے چھوٹے چھوٹے گھروندے اپنے پاؤں پہ بناتا اور انہیں مسمار کر دیتا. کبھی آپ نے دیکھا کوئی ریت پھینک جائے گلی میں تو بچوں کا شغل ہوتا ہے کہ وہ تھپک کے پاؤں پر گنوندے بنا کے پھر ہولے سے پاؤں نکال لیتے ہیں. یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بلکہ شاید گزرے بھی ہوں ان راہوں سے. وہ اقبال نے کہا تھا، افکار جوانوں کے خفی ہوں کہ جلی ہوں، پوشیدہ نہیں مرد کلندر کی نظر سے، معلوم ہے مجھ کو تیرے احوال کے میں بھی مدت ہوئی گزرا تھا اسی راہ گزر سے. تو ہم بھی کبھی یہ کام کرتے رہے ہیں. ہم تو وہ پیر نکال لیتے تھے، کہتے تھے کہ ہتھا نال بنایا تو پیرا نال بنایا تو ہتھا نال ٹایا، پتہ نہیں اس طرح کے کوئی لفظ ہوتے تھے. تو یہ مرحلہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا. تو بہلول بھی اسی شغل میں لگا ہوا ہے، پاؤں پہ گروندے بناتا ہے، تھپکتا ہے، ہولی سے پاؤں نکال لیتا ہے.
ہارون رشید گزرتا گزرتا رک گیا. کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں. بادشاہ مسکرا کے گزر گیا. دیوانہ ہے، موج میں لگا ہوا ہے. پیچھے سے ملکہ زبیدہ، اللہ اکبر، یہ بادشاہ کی بیوی تھی ہارون رشید کی، اور بڑی صالح خاتون تھے. میں اس کے مزاج پہ بھی گیا ہوں. اللہ اکبر. ملکہ زبیدہ نے جب ہارون رشید نے اس سے نکاح کرنا چاہا تو اس نے کہا میرے نکاح کا حق مہر دے لو گے؟ اس نے کہا بتاؤ کیا حق مہر ہے، بادشاہوں کے لیے کیا مشکل ہوتا ہے. تو اس نے کہا یہاں بغداد سے نہر کھدواؤ اور جو ہے وہ میدان عرفات تک پہنچاؤ، تو یہ میرا حق مہر ہوگا. تو بادشاہ نے کہا یہ تمہارا حق مہر ہم ادا کریں گے. اور جب نہر کھد گئی اور اس کے حساب زبیدہ کو جو ہے وہ پیش کیے گئے تو اس زمانے میں اس کے کتنے خراجات آئے تھے، آج بھی اس کے نشانات وہاں موجود ہیں. تو اس نے کاغذ پھاڑ کر کے نہر میں پھینکتے ہوئے کہا ترکت الحساب الی یوم الحساب، میں اس کا حساب یوم حساب پہ چھوڑتی ہوں. اللہ اکبر. بڑی صالحہ خاتون تھی، نیکوکار تھی. تو وہ گزری تو دیکھا کہ یہ اسی شغل میں لگا ہے، تو پھر یہ بھی رک گئی. پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں. کہا بیچتے بھی ہو؟ کہا ہاں بیچنے کے لیے بنا رہا ہوں، لوٹ سے لگائی ہوئی. کہا کتنے کا؟ کہا 10 درہم کا ایک دیتا ہوں. اب 10 درہم بادشاہوں کے لیے کیا مشکل ہوتے ہیں. تجوری سے نکالے 10 درہم اسے دیے. بہلول نے دیکھے، مسکرا کے دریائے دجلہ میں پھینک دیا. فقیر اتنی دیر تک فقیر نہیں بنتا جب تک اس کی نظر میں مٹی کا ڈھیلا اور سونے کی ڈلی برابر نہ ہو جائے. اللہ اکبر. پھینک دیا اور کہا کہ ایک محل کے گرد دائرہ کھینچ دیا. کہا یہ محل تمہارا ہوا. ملکہ گزر گئی. رات کو بادشاہ محل میں واپس پلٹا، دیکھا کہ سویا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ عالی نصب محل ہے. کبھی محل ایسا بادشاہ نے دیکھا ہی نہیں تھا. تو اوپر لکھا ہے ملکہ زبیدہ. تجسس اور بڑھا، آگے بڑھنے لگا. خادم نے راستہ روک دیا. کہا یہ آپ کا محل نہیں. کہا میری بیوی کا نام لکھا ہے. کہا ہاں اسی کا ہے، لیکن یہ جنت ہے، دنیا کے تقاضے اور ہیں، یہاں کے تقاضے اور ہیں، اذن کے بغیر تم نہیں جا سکو گے. بادشاہ کی آنکھ کھل گئی. فوراً اس نے اپنی بیوی کو بیدار کیا. کہا تو کون سا نیک عمل کیا؟ میں نے جنت میں تیرے نام کا محل دیکھا ہے. وہ سوچ میں پڑ گئی. کوئی ایسا عمل نہیں، وہی معمول کی نمازیں. ہاں یاد آیا، میں گزر رہی تھی، راستے میں بہلول گروندے بنا رہا تھا. میں نے پوچھا تو کہنے لگا جنت کا محل ہے، 10 درہم میں خریدا تھا. بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا. وہ تو مجھے بھی کہتا تھا. میں دیوانے کی کہانی سمجھ کے گزر گیا. اگلے دن بادشاہ قصدن گزرا. دل دھڑک رہا تھا کہ بہلول پھر اسی کام میں لگا نظر آ جائے. دیکھا تو بہلول پھر گروندے بنا رہا ہے. بادشاہ پھر قریب گیا. پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ اب دل دھڑک رہا تھا کل والا جواب مل جائے. کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں. بادشاہ کو تسلی ہوئی. دوسرا سوال کیا بیچتے بھی ہو؟ کہا ہاں بیچنے کے لیے بنا رہا ہوں. کہا کتنے کا؟ کہا آدھی حکومت لگے گی. کہا کل تو 10 درہم کا تھا. کہا وہ انڈٹھا سودا تھا، تو دیکھ کے آیا ہے. الذین یؤمنون بالغیب. یہ تو بہلول کی کہانی ہے. آپ کی گلی میں جو تربوز بیچتا ہے وہ بھی کہتا ہے اگر بغیر ٹکی کے لے لو گے تو 15 روپے کا، اگر ٹکی لا کے چیک کرنا ہے تو پھر 20 کا ہی دوں گا. اس لیے کہ تم نے دیکھ لیا ہے. میرے حضور کا ایک فرمان سنیے. میرے حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ تمہیں مبارک ہو تمہارے ایمان لانے کی کہ تم نے مجھے دیکھا، تم نے چاند کے ٹکڑے ہوتے دیکھے، تم نے پتھروں کو کلمہ بولتے دیکھا، تم نے درختوں کو سلامیاں کرتے دیکھا. تمہیں مبارک ہو تمہارے ایمان لانے کی. ایک مبارک وَطُوبَى 7 مرات من لم يرانی وآمن بی، اور انہیں 7 مبارکیں ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور میرے پہ ایمان لائیں گے. ان ڈٹھے سودے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، یہ بہت بڑا حسن ہوتا ہے. اب یہاں ایک اور بات کرنا چاہوں گا اور اس پر آپ کی بہت ساری توجہ بھی چاہیے مجھے، اور اس سے آپ کو بہت زیادہ شرح صدر بھی ہوگا اور ایک بہت بڑا عقدہ کھل جائے گا. حضور کے ہاتھ کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے. یہ تو ابو جہل بھی مانتا تھا یہ ہاتھ ہے. ہاتھ میں یہ دلہ کی طاقت کو ماننے کا نام ایمان. یہ غیبی صفت تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بازوؤں کا نام ایمان نہیں، ماننے کا نام ایمان نہیں ہے. یہ تو ابو لہب بھی جانتا تھا یہ بازو ہیں. بازوؤں میں ماں رمیت کی قوت کو ماننے کا نام ایمان ہے. چہرے کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے.
چہرے کو تو اتبا بھی مانتا تھا، لیکن چہرے میں وجہ اللہ کے جلووں کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ زبان کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے، اس کو تو عتیبہ بھی مانتا تھا، لیکن زبان میں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی طاقت کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لو کہ محمد بن عبداللہ کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے، محمد رسول اللہ کو ماننے کا نام۔ تو مجھے بتاؤ، کوئی حضور کے اوصاف کوئی نہیں مانتا تو اس نے پھر مانا کیا؟ ایمان تو بالغیب ہوتا ہے۔ ہاتھوں کو تو سارے مانتے تھے، انگلیوں کو تو سارے مانتے تھے، آنکھوں کو تو سارے مانتے تھے، یہ پیشانی ہے، یہ ماتھا ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن میرے رب نے کہا یہ نہیں مانتے، اس لیے کہ تیرے غیبی وصف نہیں مانے۔ سنو قرآن، وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ قرآن کہتا ہے، ذرا دیکھیے کیا یہاں کمال کر دی۔ وَتَرَاهُمْ، اے محبوب آپ ان کافروں کو دیکھ رہے ہیں، وَتَرَاهُمْ تم ان لوگوں کو دیکھ رہے ہو، کیا؟ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ کہ یہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، تم انہیں دیکھ رہے ہو کہ یہ تمہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ میں خدا ہو کے کہتا ہوں یہ تمہیں نہیں دیکھ رہے۔ ذرا غور کیجیے، آپ انہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ یہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے تمہیں دیکھ رہے ہیں اور تم ان کے دیکھنے کو دیکھ رہے ہو۔ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ میں خدا کہتا ہوں یہ نہیں دیکھ رہے۔ اللہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، دیکھا ہوتا تو پھر پہچان لیتے نا۔ قبر میں سوال ہوتا ہے ابو جہل کو، من ربو کا ما دینو کا، پھر کیا سوال ہوتا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل بتاؤ یہ کون ہے؟ حضور سامنے ہوتے ہیں نا، پردے اٹھ جاتے ہیں۔ ابو جہل کو سوال ہوتا ہے، ابو لہب کو سوال ہوتا ہے، عتبہ کو، عتیبہ کو سوال ہوتا ہے یہ کون ہے؟ تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ ہے ہاتھ لا ادری، ہائے افسوس ہم نہیں پہچانتے۔ اچھا پہچانتے نہیں تھے تو پتھر کس کو مارتے تھے؟ پہچانتے نہیں تو گڑے کس کی راہوں میں کھودتے تھے؟ پہچانتے نہیں تھے تو کانٹے کس کی راہوں میں بچھاتے تھے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہائے ہائے ہم نہیں جانتے۔ اور 14 صدیاں گزرنے کے بعد ایک مومن لحد میں اترتا ہے، سوال ہوتا ہے عامر چیمہ بتا یہ کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے پیچھے ہٹو، پہلے پائے ناز کو چوم تو لینے دو، میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ جس نے دیکھا تھا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھا تھا، وہ تو پہچان نہیں سکا، اور جو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہے وہ کہتا ہے پیچھے ہٹو، پہلے پائے ناز تو چوم لینے دو۔ اگر میں نے دیکھا نہیں تھا، اگر میں ان کو جانتا نہیں ہے تو جان کیوں بار دی تھی؟ تو اس نے دیکھ کر بھی نہیں دیکھا۔ قرآن کہتا ہے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں، دیکھا ہی نہیں ہے، لیکن یہ صدیوں کے فاصلے پہ ہیں۔ لیکن در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آبروئے ماز نام مصطفیٰ، مومن کے دل میں ڈیرے ہی حضور کے ہوتے ہیں۔ تو ایمان بالغیب ماننے کو کہتے ہیں۔ تو ہاتھوں کو ماننے کا نام ایمان نہیں ہے، ہاتھوں میں ید اللہ کی طاقت ماننے کا نام ایمان ہے، بازوؤں میں ما رمیت کی توانائیوں کو ماننے کا نام ہے، آنکھوں میں ما زاغ البصر کی طاقتوں کو ماننے کا نام ایمان ہے، اور کانوں میں وہ قوتیں اور وہ توانائیاں ماننے کا نام ایمان ہے۔ اور اگر یہ نہیں مانا تو پھر مانا کیا ہے؟ تو اس لیے حضور کی ان صفات کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ اللہ ہمیں حضور کے ساتھ ایمان کی ایسی پختگی نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو ایمانیات یہ 3 چیزیں ہیں۔ تیسری چیز ہماری عقیدہ آخرت، اور عقیدہ آخرت کیا ہے کہ ہم اس دنیا میں بیٹھ نہیں رہنا، موت کے بعد ایک دوسری زندگی شروع ہونے والی ہے جس کو برزخی زندگی کہتے ہیں۔ اور وہ حضور نے ارشاد فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النیران، جو قبر ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اب بظاہر ہم قبر کھود کے دیکھتے ہیں تو ہڈیاں دکھائی دیتی ہیں، لیکن ہمارا ایمان بالغیب ہے کہ جو حضور نے فرمایا کہ قبر میں یا جنت کی ہوائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں یا جہنم کی آگ کے شعلے لپٹنے لگ جاتے ہیں، تو یہ یقین اور اذعان ہمارا رکھنا، تو یہ ایمانیات میں سے، یہ ایمان بالغیب میں سے ہے۔ پھر وہاں سے ہم آخرت کی منزل میں قیامت کے موقع پر قبروں سے لوگ اٹھائے جائیں گے۔ یہ ایک تیسرا عقیدہ ہے، اور اس پر کفار مکہ کو بہت زیادہ اعتراض تھا۔
وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہم مر جائیں، مٹی ہو جائیں اور ہماری ہڈیاں جو ہیں وہ